آج ہماری گفتگو رسول پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دعاؤں کے حوالے سے ہے۔ دعا وہ عظیم عمل ہے جس کو سرکار نے عبادت کا مغز قرار دیا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، اور ایک مقام پہ فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل میں عبادت ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھ خالی لوٹا دے۔ دنیا میں آپ کسی سے بھی سوال کریں، ایک بار، دو بار، تین بار، وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، وہ کہے گا یار تو مانگتا ہی رہتا ہے۔ ایک وہ رب کی بارگاہ ہے، لوگوں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن سرکار فرماتے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو رب سے نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو دعا تو عام مومن اگر دعا کر رہا ہو تو رب اس پہ کرم کرتا ہے، تو جب محبوب پاک دعا کرتے ہوں گے تو کتنا کرم ہوتا ہوگا۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا وصلی علیہم، محبوب آپ اپنی امت کو دعا دیا کریں، آپ ان کے لیے دعا کیا کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ محبوب جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کے بے قرار دلوں کو قرار آ جاتا ہے، ان کو سکون اور اطمینان آ جاتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں بڑے صحابہ کرام حاضر ہوئے، سرکار نے ان کو دعائیں دی، بڑا کرم فرمایا اور بڑا فضل ہوا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں، صحابی رسول ہیں، سرکار نے ان کو 1 درم دیا، ان کو 1 درم دے کے آپ نے فرمایا جاؤ اس 1 درم کی بکری خرید کے لاؤ۔ وہ درم لے کر گئے، لیکن بھاؤ تاؤ کر کے تو وہ 1 درم کی انہوں نے 2 بکریاں خریدی، اور ان میں سے 1 بکری کو راستے میں فروخت کر دیا، تو 1 بکری اور 1 درم جو دوسری بکری خریدی تھی وہ 1 درم میں بیچ کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ سرکار نے جب دیکھا کہ وہ درم بھی ساتھ لے آئے تو آپ نے فرمایا قیمت نہیں دے کے آئے؟ عرض کی سرکار میں نے دی تھی، لیکن پہلے 1 درم میں 2 خریدی، پھر ان 2 میں سے 1 کو 1 درم میں بیچا، تو 1 درم بھی لے آیا، 1 بکری بھی لے آیا۔ اب حضور کو کوئی مال و دولت کی پلس مائنس کی حاجتیں تو نہیں ہیں، یہ تو ہمارے دور میں معاملہ بن گیا نا، لیکن سرکار ان کے اس انداز پہ حضور مسکرائے، اور آپ نے مسکرا کے فرمایا اللہ تیرے طریقہ تجارت میں برکت دے، فرمایا رب تیری تجارت میں برکت دے۔ اب یہ دعا سرکار نے دے دی۔ صحیح بخاری میں اس دن کے بعد حضرت عروہ کے بارے میں لوگ کہتے تھے عروہ مٹی بھی اگر لگا کے بیٹھ جائے تو رب اس کی مٹی کو بھی سونے کے بھاؤ بیچ دیتا ہے، اس کے لیے اتنی برکتیں ہو جاتی ہیں۔ سرکار نے اس کو دعائے برکت دے دی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے قبول اسلام سے پہلے سرکار دعا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ساتھ، اسلام کی عزت میں اضافہ فرما عمر بن خطاب دے دے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ سرکار دعا کرتے ہیں، ادھر حضرت فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں آ کے سرکار کے غلام بن جاتے ہیں۔ پورا ہندا ہویا ہر امر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، گل بن دی نہ کوئی او دی رحمت بنا کیڑا کیڑا جتن میں نہ کر ویکھیا۔ سرکار کی جب دعا ہوتی ہے تو بگڑیاں بن جاتی ہیں۔ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، کہتے جس دن سے حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا اسلام کے دائرے میں آ گئے، اس دن سے رب نے دن بدن اسلام کی عزت میں اضافہ ہی کیا۔ اب یہاں ایک بات رک کے کروں گا، اس سے بڑا زمانے کا بدبخت کون ہوگا جو اس کے خلاف زبان کھول رہا ہو جس کو سرکار نے اسلام کی عزت و آبرو قرار دیا ہے۔ حضرت عمر تو اسلام کی عزت ہیں، اسلام کی آبرو ہیں، اسلام کا وقار ہیں۔ اب اگر ان کے خلاف کوئی زبان کھول رہا ہے تو وہ اسلام پہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں آئے حضرت عمر کے قبول اسلام پہ، اور بڑے خوش، بڑا فرحت کا انداز، سرکار پوچھتے ہیں خیریت آج اتنے خوش کیوں ہیں؟ کہتے ہیں حضور اکیلا میں نہیں، قد استبشر اہل السماء باسلام عمر، صرف جبریل امین خوش نہیں، یہ آسمان کا ہر فرشتہ حضرت عمر کے قبول اسلام پہ خوشیاں بھی منا رہا ہے، جشن بھی کر رہا ہے۔ یہ فاروق اعظم اور یہ حضور کی دعا کی برکت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو دعا دی، فرماتے مجھے حضور نے یمن کی طرف قاضی بنا کے رخصت کیا، تو میں نے کہا حضور ترسلونی،
وانا حدیث السن ولا علم لی بالقضاء، سرکار آپ مجھے قاضی بنا کے بھیج رہے ہیں، چیف جسٹس آپ مجھے اس علاقے میں بنا رہے ہیں، تو حضور میں تو ہوں بھی عمر میں بھی چھوٹا، اور قضاء کا فیصلوں کا مجھے علم بھی نہیں ہے اتنا. تو کہتے سرکار نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا، اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا اور رکھ کے کہا اللہم اہدی قلبہ وثبت لسانہ، یا اللہ علی کے دل کو بھی ہمیشہ حق پہ قائم رکھنا، اس کی زبان کو بھی ہمیشہ حق پہ قائم رکھنا. یہ دعا سرکار نے دے دی. کسی نے کہا بتائیں پھر دعا کا فائدہ کیا ہوا؟ کہتے فائدہ کیا ہوا؟ فما شککت بعد ذلک فی اثنین، کہتے اس کے بعد کبھی بھی دو بندوں میں فیصلہ کرتے ہوئے میں نے فیصلہ شک سے نہیں کیا، جب فیصلہ کیا ہے پورے یقین کے ساتھ فیصلہ کیا. یہ ہے حضور کی دعا. اب یقینی طور پہ ہر ایک بندے کے دل میں حسرت ہے، یار وہ تو بھاگوں والے لوگ تھے، نصیبوں والے، سرکار کی بارگاہ میں جاتے تھے، دیدار بھی کراتے تھے، دعائیں بھی لے آتے تھے، حضور کا کرم ان پہ برستا تھا، رحمتیں برستی تھی، حضور ان کو دیکھتے تھے، وہ سرکار کو دیکھتے تھے. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ منظر کتنا نرالا ہوگا. ہم یہ بات مانتے بھی ہیں، ہمارا پکا اور سچا اور سچا عقیدہ بھی ہے، ہمارے آقا اتنے مہربان ہیں، انہوں نے اپنے کسی بھی غلام کا دامن خالی نہیں چھوڑا، کسی کا دامن بھی خالی نہیں رکھا، ان کو دیدار ملتا رہا، دعائیں ملتی رہی. اگر آج بھی آپ چاہیں کہ حضور آپ کو دعا دیں تو سرکار دو عالم کی دعائیں آج بھی آپ کو مل سکتی ہیں. سرکار نے دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ دعائیں جو لینا چاہے وہ دعائیں لے سکتا ہے. گنبد خضرا کے مکی آج بھی دعائیں دے رہے ہیں، وہ آج بھی بگڑیاں بنا رہے ہیں. پہلی دعا، چند ایک دعائیں آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. صحیح بخاری سے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، فرمایا اللہ اس بندے پہ رحم کرے سودا بیچتے وقت، سودا خریدتے وقت، اور کسی سے اپنے پیسوں کا تقاضا کرتے وقت جس نے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. حضور فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے، سودا بیچ رہا ہے یا سودا خرید رہا ہے یا کسی سے کوئی تقاضا کر رہا ہے، حسن اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا، گالی گلوچ پہ نہیں اترا، بدتمیزی پہ نہیں اترا، بد تہذیبی پہ نہیں اترا، ادب آداب کا دامن نہیں چھوڑا، سلیقہ نہیں چھوڑا، حسن اخلاق کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ معاملات کیے. حضور فرماتے اللہ اس پہ رحم کرے. ہمارے معاشرے کی خرابی یہ ہے کہ جو دور چل رہا ہے، معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک بندے کا یہ دل کرتا ہے وہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا لے. اللہ ماشاء اللہ جو اچھا برتاؤ رکھتے ہیں ان کا اپنا مزاج ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو داغ لگا لوں، وہ کہتا ہے میں اس کو نقصان پہنچا لوں، کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنا معاملہ جو ہے نا وہ بڑھا لوں، اپنے نفع میں اضافہ کر لوں، چاہے وہ ناجائز ہی کیوں نہ ہو. کتنے لوگ شکوہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دکان سے چیز لے کے نیچے اترے تو ارادہ یہ بنا، ذہن یہ بنا کہ یار یہ تو مجھے نہیں ضرورت تھی، تو ہم نے جا کر کہا جی یہ واپس رکھ لیں. انہوں نے کہا جی پہلے 40,000 کی آپ نے لی تھی، اب 35 میں رکھیں گے. دکاندار کا اگر اپنا نقصان نہیں ہو رہا، اس کی اتنے میں ہی بک جائے گی، تو وہ اگلے کی مجبوری سے فائدہ کیوں اٹھا رہا ہے؟ اسلام تو اس چیز کا درس نہیں دیتا. ہمارا حال یہ بن گیا ہے، معاشرے کا مزاج یہ بن گیا ہے. وہ دکان سے 1 پاؤں نیچے رکھو، بعد میں کہو تو وہ کہتے ہیں جی اب اس کا ریٹ گھٹ گیا، کیوں؟ پتہ ہے کسی اور دکاندار کو بیچے گا وہ اس سے بھی کم میں رکھے گا، یہ مجبور ہے، اس نے مجھے ہی بیچنا ہے، تو کیوں نہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں. تو دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے، آپ نے فرمایا من اقال مسلمن اقالہ اللہ عثرتہ یوم القیامہ. فرمایا جس نے کسی مجبور گاہک، جس نے سودا خرید لی ہے، اس سے سودا واپس رکھ لیا اتنے پیسوں میں، اس کا نقصان نہ ہو رہا ہو لیکن اس نے اتنے پیسوں میں رکھ لیا کہ یار یہ مجبور ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ واپس کرنا چاہتا ہے. حضور فرماتے جس نے اس کی مجبوری کا بھرم رکھا، قیامت کے دن رب اس کے دکھوں کا اور اس کی پریشانیوں کا بھرم رکھے گا. قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا، اس کے گناہ معاف کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو ہے وہ اس کو گاہک کو رخصت دی، جتنا ہو سکتا تھا اس کے ساتھ تحمل کا، بردباری کا برتاؤ کیا. تو یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنا نقصان کریں، لیکن جتنی آپ کے پاس گنجائش ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں
کم از کم اتنا آپ گاہک کے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو اتنی رخصت دیں۔ دین کا معاملہ صرف نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا لا یغرن صلاۃ احد، فرمایا کسی کو اس کی نماز دھوکے میں نہ ڈالے، کسی کو اس کی نماز اور اس کا روزہ دھوکے میں نہ ڈالے۔ وہ یہ نہ سمجھے چونکہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، چونکہ میں تو روزہ رکھتا ہوں، اس لیے باقی میں معاملات میں جو بھی کروں تو مجھے کسی نے نہیں پوچھنا۔ فرمایا من شاء صام من شاء صلی ولکن لا دین لمن لا امانۃ لہ، فرمایا جو نماز پڑھتا ہے نماز پڑھے، روزے رکھتا ہے روزے رکھے، لیکن یہ بات یاد رکھے جو امانت دار نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے جو خیانت کرنے والا ہے، بددیانتی کرنے والا ہے۔ اس لیے معاملات کے اعتبار سے سرکار کی دعا لینی ہے تو پھر ہمیں تجارت کے ان اصولوں کے مطابق چلنا پڑے گا جو سرکار نے ارشاد فرمایا۔ دوسری بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دعا بہت دلچسپ چیز ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا نضر اللہ امرن سمع مقالتی فحافظها ووعاها واداها كما سمع، فرمایا اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس بندے کو شاد و آباد رکھے، اللہ اس بندے کو ہرا بھرا رکھے۔ سرکار کی دعا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجھے فلاں فقیر نے، فلاں کامل نے، درویش نے دعا دی۔ شک نہیں ہے کاملوں اور درویشوں کی دعائیں بڑی شان والی ہیں، پر سارے نبیوں کے امام جو دعا دے رہے ہوں وہ کتنی بڑی دعا ہے۔ اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، شاد و آباد رکھے۔ حضور کس بندے کو؟ فرمایا جس نے میری کوئی حدیث، میری کوئی بات سنی، سن کے ذہن میں بٹھائی اور آگے کسی دوسرے کو پہنچا دی، آگے کسی تک پہنچا۔ تو یہ دعا تو ہم سب لے سکتے ہیں۔ دین کی باتیں سنتے ہیں، کیوں نہ ایسا ہم کریں، ہم اپنے گھر کے افراد کو جا کے ان میں سے کوئی بات اچھے طریقے سے یاد رکھ کے وہ بات پہنچا دے، اپنے کسی دوست کو وہ بات پہنچا دے، اپنے کسی جاننے والے کو جس کے پاس بیٹھے آپ دین کی وہ بات اسے کنورٹ کر دیں، آگے پھیلا دیں۔ اس کی کتنی برکات ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تجھے شاد و آباد رکھے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں دو صحابہ تھے، ایک تجارت کرتے، ایک بھائی تجارت کرتا، دوسرا حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتا، مسئلے مسائل سیکھتا اور جا کے اپنے اس بھائی کو بتاتا۔ تو کسی نے اس تجارت کرنے والے بھائی کے کان بھر دیے، اسے کہا تو محنت کرتا رہتا ہے، یہ فارغ بیٹھا رہتا ہے، بس ایسے ہی تو اس کا بھی ساتھ گزارا چل رہا ہے۔ تو وہ جو تاجر تھا نا وہ شکایت لے کے آ گیا، آ کے حضور دیکھے نا محنت میں کرتا ہوں، تو سرکار یہ بس یہ باتیں یہاں سے سن جاتا ہے تو وہ مجھے آ کے پہنچاتا ہے، تو یہ ساتھ ایسے ہی اس کا معاملہ چل رہا ہے۔ جواب سنیے سرکار کا، دین کو بھی کوئی کام سمجھے، لوگ دین کو تو پارٹ ٹائم میں بھی لے کے نہیں نہ آتے، دین کو بھی اہمیت دے نا، دین کس درجے پہ ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو سرکار نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے اللہ تجھے جو روٹی دے رہا ہے اس کی وجہ سے دے رہا ہے، رب تجھے جو رزق دے رہا ہے وہ اس کی وجہ سے دے رہا ہے۔ تو اس لیے دین کی بات سن کے آگے پھیلانا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ پھر امام الانبیاء علیہ السلام کا ایک اور فرمان، یہ ہمارے آئلی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، گھریلو زندگی سے۔ رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے پہ رحم کرے، قام من اللیل، جو رات کے پچھلے پیر اٹھا اور اٹھ کے اس نے کیا کیا، قام وصلی وایقظ امرأتہ فإن ابت فنضح فی وجہها الماء، یہ جناب نماز کے لیے تہجد کے وقت اٹھا اور اٹھ کے اس نے کیا کیا، اپنی بیوی کو بھی جگایا۔ اگر اس نے کوئی انکار کیا تو اس نے جو ہے وہ پانی کا ایک چلو لے کے اس کے منہ پہ چھڑکا کہ اللہ کی بندی اٹھ، رب کرم بانٹ رہے تو محروم رہنا چاہتی ہے، اٹھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اس کا کرم اور فضل سمیٹ لیں۔ تو حضور فرماتے اللہ ایسے شوہر پہ رحم کرے۔ پھر سرکار نے فرمایا رحم اللہ امرأتن، اللہ اس بیوی پہ بھی رحم کرے، قامت من اللیل فصلت، جو رات کے پچھلے پیر اٹھی تہجد پڑھنے کے لیے، وایقظت زوجہا، اور اس نے اپنے شوہر کو بھی جگایا، فإن ابا فنضحت فی وجہہ الماء، اگر اس نے اٹھنے سے انکار کیا تو اس نے اس کے چہرے پہ پانی کا چلو چھڑکا، اللہ کے بندے اٹھ رب کا کرم سمیٹ لے۔ کتنا محبت بھرا یہ مزاج ہے، کتنا اچھا ہو گھروں میں سکون، اطمینان، محبتیں پیدا ہو جائیں اگر تہجد کے وقت شوہر اور بیوی دونوں مصلی پہ ہوں اور رب کی بندگی کے اندر، رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کے اس کا کرم طلب کر رہے ہوں، فضل مانگ رہے ہوں۔ لیکن ہمارے معاشرے کا مزاج یہ ہے، ہمیں تو کوئی فجر کے وقت چلو پانی کا ڈال کے جگانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ تو کم از کم نماز فجر سے اس بات کو شروع کیجئے، گھر کا جو سرپرست ہے وہ گھر کے اندر نماز فجر سے یہ مزاج بنائے، کرتے کرتے پھر تہجد کی بات آ جائے، تہجد کی وہ فضائل اور برکات سمیٹنا شروع کر دیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب گھروں کے اندر آپ یہ ماحول پیدا کریں گے،
گھروں کے اندر یہ مزاج آپ لے کے آ جائیں گے تو گھروں سے شیطانی اثرات، یہ جادو ٹونا جس کا ہر دوسرے گھر میں جھگڑا اور رونا ہے، وہ کہتے ہیں ہم پہ اثرات ہو گئے، ہم پہ جادو ہو گیا. سارا ٹبر جو فجر کے وقت سویا ہوا ہے اور سورج نکلنے کے بعد اٹھ رہا ہے تو کیا اس گھر پہ اللہ کی رحمتیں برسیں گی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شریعت سے فل بغاوت چلنے دیں اور ہمارے معاملات بھی سارے سیدھے چلیں. پورا خاندان سویا ہوا ہے، فجر کے وقت کوئی نہیں اٹھ رہا، تو اب ہم کس کرم کی توقع رکھتے ہیں؟ خدا را نمازوں کی پابندی کریں. جب گھروں کے اندر نماز کا، قرآن کا ماحول بنتا ہے، ذکر فکر کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر اللہ کا کرم برستا ہے. اور سرکار بھی ایسے لوگوں کو دعا دیتے ہیں اللہ تم پہ رحم کرے. پھر امام الانبیاء علیہ السلام کا ایک اور فرمان، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا صلی اربعا قبل العصر، فرمایا اللہ اس بندے پہ رحم کرے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی، جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی. یہ بات اس دور میں کرنا کہ جہاں کئی ایسے نام نہاد سو کالڈ اسکالر پیدا ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں فرض ہی فرض ہے، باقی ساری چیزیں مولویوں نے ایسے اضافہ کر دیا. یہ اس دور کے معاملات ہیں، بس فرض نماز ہے، باقی تو ایسے دین کو مشکل بنا دیا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں، فرض کا اپنا درجہ ہے، لیکن نماز کے درجوں میں واجب بھی ہے، سنت موقدہ بھی ہے، غیر موقدہ بھی ہے، نوافل بھی ہیں. آپ یہ بات کر کے کہ صرف فرض ہی فرض ہے، آپ دیگر ان تمام عبادات کا انکار کر رہے ہیں جن کی بہت ساری برکات ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے، طریقہ واردات جو ہے نا، طریقہ واردات وہ ہمیشہ تھوڑے سے شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ سے چھوٹی چیزیں چھڑوائیں گے، کرتے کرتے آپ سے فرائض چھڑوائیں گے. واردات کا طریقہ کار یہ ہے جو لوگ کر رہے ہیں معاشرے کے اندر انسان سے نظریات چھیننے کی. سب سے پہلے جو واردات ہوتی ہے وہ آپ کے ادب آداب پہ ہے. آپ نوٹ کر لیں، سب سے پہلے لوگ آپ کو اس کے بارے میں بات کریں گے، یار یہ تم کیا کرتے ہو، قرآن پاک پکڑ کے اس کو چوم رہے ہوتے ہو، یہ تم کیا کرتے ہو، حضور کی بارگاہ میں سلام کے لیے حاضر ہوتے تو الٹے پیر کیوں چل رہے ہو، تم پشت کر کے کیوں نہیں چل رہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ الٹے پیر چلنا. افسوس کی بات یہ ہے امام مالک سے تو کسی نے نہ پوچھا حضرت جی مدینے میں ننگے پیر چلنا کہاں لکھا ہوا ہے. مدینہ طیبہ طاہرہ میں آپ نے ساری زندگی قضاء حاجت نہیں کیا، کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایسے زندگی گزارنی ہے. آپ ساری زندگی مدینہ طیبہ طاہرہ کی دھرتی پہ سواری پہ سوار نہیں ہوئے، کہاں لکھا ہوا ہے. چلو اس سے بھی پچھلی بات کر لو، صحابہ کرام سے تو کسی نے نہ پوچھا حضور لعاب گراتے ہیں تو آپ تلیاں آگے کر لیتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضور کا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دینا، قرآن کی کوئی آیت ہے. حضور وضو فرمائیں تو وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دینا، کہاں لکھا ہوا ہے. ان سے تو کسی نے نہ پوچھا. ہمیں آئے روز کوئی نہ کوئی جناب فتویٰ گاڑ دیتا ہے، یہ کدھر لکھا ہوا ہے، یہ کدھر لکھا ہوا ہے. ساری باتیں لکھی نہیں ہوتی، کوئی باتیں اندر ضمیر کا فیصلہ بھی ہوتی ہے، کوئی باتیں عشق و محبت کا فیصلہ بھی ہوتی ہیں، ادب آداب کا معاملہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے دوستان ذی وقار، سب سے پہلا ڈاکہ آپ کے ادب پہ ڈلتا ہے. آپ کو لوگ ادب کرنے نہیں دیتے، ادب آداب سے پیچھے ہٹاتے. جب آپ ادب آداب سے پیچھے ہٹ جائیں تو اگلا ڈاکہ سنتوں پہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں من تہاون بالادب فعوقب بحرمان السنن، جس بندے نے ادب چھوڑ دیا نا، اگلا مسئلہ یہ بنے گا وہ سنتیں چھوڑ بیٹھے گا. ومن تہاون بالسنن فعوقب بحرمان الفرائض، اور جس نے سنتیں چھوڑی اگلا ڈاکہ فرضوں پہ ہے، پھر وہ فرض چھوڑ بیٹھے گا. ومن تہاون بالفرائض فعوقب بحرمان المعرفہ، اور جس نے فرض چھوڑے وہ اللہ کی معرفت سے محروم ہو جائے گا. ترتیب یہ ہے، طریقہ واردات یہ ہے. اس لیے جب آپ کو کوئی ادب آداب پہ روک رہا ہو نا، اس کو اسی پہ روک دو، اس کو کہ تیرا اپنا مسئلہ ہے. ہمارے ضمیر کا معاملہ یہ ہے، ہم آقا کونین کا بھی ادب کرنے والے ہیں اور آپ کی نسبتوں کا بھی حیا کرنے والے ہیں. ہم بے ادب نہیں ہیں، ہم ادب کی زندگی گزارنے والے ہیں. تو ادب سے معاملات جو ہے نا، یہ باتیں آگے چلتی ہیں. تو اس لیے سرکار کا فرمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی اللہ اس پہ رحم کرے. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے معاملات کے اندر اس عظیم عبادت کو روٹین کے ساتھ لے کر آئیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کا درجہ سنت غیر موقدہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ فرض کے درجے پہ ہے، لیکن یار برکات تو دیکھو، معمولی بات ہے. سرکار فرمایا اللہ تجھ پہ رحم کرے. پھر امام الانبیاء علیہ السلام کا ایک اور فرمان، یہ روایت جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے. فرماتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رحم اللہ عبدا کانت لاخیہ عندہ مظلمۃ، فرمایا اللہ اس بندے پہ رحم کرے جس نے اپنے کسی بھائی کو پہلے کوئی دکھ دیا ہو، تکلیف دی ہو، پریشان کیا ہو،
لیکن مرنے سے پہلے پہلے اس سے معافی مانگ لے. کوئی تکلیف کسی کو پہنچ گئی، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان سے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے. فرمایا تکلیف پہنچ گئی مگر یہ انا پہ قائم نہیں رہا، یہ اکڑا نہیں رہا، یہ ضد پہ قائم نہیں رہا. اس نے مرنے سے پہلے پہلے جا کے اس کو کہا بھائی تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے بھائی مجھے معاف کر دے. ہمارے معاشرے کا مزاج پتہ کیا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں یار میں معافی مانگوں گا میری تو عزت گھٹ جائے گی، میری تو برادری بڑی اونچی ہے، نام بڑا اونچا ہے، لوگ کہیں گے اچھا اس نے معافی مانگ لی ہے. میں نے کہا یار یہ ساری باتیں چھوڑ دو، لوگ کیا کہیں گے یہ ساری باتیں چھوڑ دو. تم یہ نہیں دیکھ رہے حضور کیا کہہ رہے ہیں اللہ تجھ پہ رحم کرے؟ آپ یہ نہیں دیکھ رہے سرکار فرما اللہ تجھ پہ رحم کرے؟ تو آپ یہ دیکھو حضور مجھے دعا دے رہے ہیں، سارے لوگوں کی باتیں چھوڑو، سرکار کی دعا کو آپ دیکھو. آپ قیامت کا انتظار نہ کیجئے، قیامت کے فیصلے مشکل ہیں. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا وہاں جو فیصلے ہوں گے نا وہاں مال و دولت کا کام تو ہے ہی نہیں ہے. رب فرمائے گا اس کی نیکیاں اس کو دو، اس کے گناہ اس پہ ڈالو. اپنی نیکیاں بھی گواہ بیٹھے گا بندہ اور بیگانے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لاد کے جہنم میں جائے گا. تو دنیا کے اندر زندگی کے اندر اندر جس کو دکھ دیا ہے تکلیف دی ہے اس سے معافی مانگ لو، آپ آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے اور سرکار کی دعا کے بھی مستحق ہو جائیں گے. حضور فرماتے جا اللہ تجھ پہ رحم کرے. اگلی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان بھی بہت شاندار اور بڑی دلچسپ چیز ہے. آپ نے فرمایا رحم اللہ عبدا علق صوتہ فی بیتہ، فرمایا اللہ اس گھر کے سربراہ پہ رحم کرے جو گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھے، گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھے. کس لیے؟ یعدب بہ اہلہ، تاکہ وہ اس کے ساتھ اپنے گھر والوں کو ادب سکھائے، ان کی تربیت کرے. اب یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے نا گھر کے اندر یہ ذمہ داری کون پوری کرتا ہے؟ کوئی نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، روزے رکھ رہا ہے نہیں رکھ رہا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے نہیں کر رہا. باپ کہہ رہا ہے بس تو نے پیسے نہیں کمائے تو تو جائیداد سے تجھے آگ کرتا ہوں. تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تو ناراض کیوں نہیں ہو رہا؟ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ناراض کیوں نہیں ہو رہے؟ یعنی اپنے حقوق کا معاملہ آئے تو جائیداد سے فارغ کر دیتے ہیں، بے دخل کر دیا جاتا ہے، تیرا میرے ساتھ تعلق کوئی نہیں. رب کی شریعت سے کوئی بغاوت کر رہا ہے تو ہمیں پرواہ نہ ہو. تو ایسا مزاج نہیں ہونا چاہیے. امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھے، جو گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھے، سختی کرے. نماز نہیں بچے پڑھ رہے ڈانٹے ان کو، قرآن نہیں پڑھ رہے ان کو ڈانٹے، دین کے ساتھ ان کو جوڑ کے رکھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز پڑھتے تھے مدینہ طیبہ طاہرہ میں، 10 سال کی عمر تھی. بچوں کی تربیت دیکھیے ہمارے اسلاف کیسے کرتے. 10 سال کی عمر ہے، صالح بن کیسان کے پاس مدینہ طیبہ طاہرہ میں پڑھتے ہیں. ایک دن نماز کے لیے آئے تو جماعت سے لیٹ ہو گئے، جماعت سے تاخیر ہو گئی. صالح بن کیسان بہت بڑے محدث تھے. کہا بیٹے آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ کہتے استاد جی میں وہ کنگھی کر رہا تھا تو لیٹ ہو گیا. تو استادوں نے خط لکھا آپ کے والد کو جو عزیز مصر تھے عبدالعزیز کو. خط کے اندر پتہ کیا لکھا؟ خط میں یہ لکھا حضرت خیال کر لیں آپ کے پتر کی کنگھی کرتے ہوئے جماعت چھوٹ جاتی ہے، یہ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں، یہ حال ہو گیا ہے. باپ ذمہ دار کتنے تھے، ذمہ داری کتنی پوری کرنے والے تھے. فوراً بندہ بھیجا، کوئی دوسری بات نہیں، جا کے میرے بیٹے کے سر کے سارے بال اتار دو، ہمیں وہ بال نہیں چاہیے جن کی وجہ سے جماعت چھوٹ جاتی ہے. یہ ہیں ذمہ داریاں. دیکھو دعا کتنی بڑی ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ تجھ پہ رحم کرے. اور اگلی بات امام الانبیاء علیہ السلام کا ایک اور فرمان حج و عمرہ سے متعلق ہے. لوگ جاتے ہیں حج و عمرہ کے لیے لیکن ایک کوتاہی کی جاتی ہے. اکثر میں نے وہاں دیکھا عمرہ شریف کے حوالے سے بھی کہ نوجوان وہ جناب عمرہ شریف کر بھی لیا ہے تو بال جناب اسی طرح قائم ہے، تو وہ آگے وہ پف سا نکالا ہوا ہے، اوپر ٹوپی پہنی ہوئی ہے تاکہ میرا اپنا سٹائل بھی برقرار رہے. میں نے دوست سے پوچھا میں نے کہا جی کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے وہ نا قصر کروایا ہے حضرت، میں نے قصر کروایا. قصر بھی جائز ہے نا؟ جائز تو ہے، بال تھوڑے کٹوا لینا بھی تو جائز ہے. لیکن اب دعا ذرا دیکھیے گا. امام الانبیاء علیہ السلام بیٹھے دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر للمحلقین، یا اللہ جو عمرہ یا حج کر کے سر کے سارے بال اتروائے اس پہ رحم کر، اس کی بخشش کر. کسی نے پاس بیٹھے ہوئے کہا سرکار جو تھوڑے کٹوائے، حضور نے اس کا جواب نہیں دیا. پھر دعا کی اللہم اغفر للمحلقین، یا اللہ جو سر کے سارے بال اتروائے اس پہ رحم کر. پھر کسی نے کہا سرکار جو تھوڑے کٹوائے، سرکار نے پھر دعا کی اللہم اغفر للمحلقین، یا اللہ جو سارے اتروائے اس پہ رحم کر. پھر سرکار وللمقصرین یا رسول اللہ، تو چوتھی بار سرکار نے کہا وللمقصرین، یا اللہ جو چھوٹے کروائے اس پہ بھی رحم کر. تو آپ سمجھ نہیں رہے درجہ کیا ہے.
دونوں چیزیں جائز ہیں پر افضل حلق ہے سر کے سارے بال اتروانا. قصر جائز ہے پر سرکار کی اپنی سنت حلق ہے, حضور کی اپنی سنت مبارکہ حلق ہے. اور جو نظریہ آج بن گیا کہ میرا سٹائل برقرار رہے, میں نے اس لیے جو ہے وہ جناب بال سارے نہیں اتروائے, تو پھر تو وہ قصر والی سنت سے بھی جاتا رہا, کیونکہ وہ تو اپنے سٹائل کو برقرار رکھ رہا ہے, وہ تو اپنے فیشن کو برقرار رکھ رہا ہے. تو عبادت اور عادت اکٹھی تو نہیں چل سکتی. عبادت عبادت ہے, عادت عادت ہے, رسم تو پوری نہیں کرنی. میں اپنی ایک بات حدیث نعمت کے طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں. جب عمرہ شریف کے لیے گیا تو وہ زلفیں تھی, تو میں جب بیٹھا جام کے پاس بال اتروانے کے لیے, تو وہ بال لمبے دے کے مجھے کہتے ہیں آپ کو بڑا ٹائم لگا ہوگا بال بڑے کرتے ہوئے, تو تھوڑے تھوڑے کاٹ دوں تاکہ وہ برقرار رہیں. میں نے کہا جی آپ یہ کیوں چاہتے ہیں؟ کہ آپ کے بال ہے, آپ نے محنت کی ہے, اتنے مشکل سے بال بڑے ہوئے ہوں گے. تو میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے, میں نے یہ کوئی اپنا فیشن پورا کرنے کے لیے رکھے ہیں, اپنی ذات کے لیے رکھے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی جس کے لیے میں نے رکھے ہیں نا, جس محبوب کی سنت کو پورا کرنے کے لیے, اسی محبوب کے لیے کٹوانے لگا ہوں. نہ رکھے اپنے لیے تھے, نہ کٹوا اپنے لے رہا ہوں, جن کے لیے رکھے انہی کے لیے کٹوا دی. مزاج یہ بنانا چاہیے ہمیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترجیح دیں, اس پیغام کو ترجیح دیں. دعاؤں کا یہ جو سلسلہ ہے, امام الانبیاء علیہ السلام نے جو دعائیں فرمائیں, فرمایا اللہ میرے نائبوں پہ رحم کرے, جو میرے نائب ہیں. جب کس کا کسی وزیر مشیر سے تعلق ہو, کسی بڑے افسر کا پی اے بھی ہو, تو وہ کہتا ہے میں فلاں کا پی اے ہوں, میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے, فلاں کا میں جناب اسسٹنٹ ہوں, فلاں کے ساتھ میرا تعلق جڑا ہوا ہے. تو جس کو سرکار اپنا نائب کہہ رہے ہیں وہ کوئی معمولی بندہ تو نہیں ہے. حضور اللہ میرے نائبوں پہ رحم کرے. عرض کی گئی سرکار آپ کے نائب کون ہیں؟ سنیے جواب. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا الذین یحیون سنتی ویعلمونها الناس. فرمایا وہ جو میری سنت کو خود بھی زندہ رکھتے ہیں اور آگے لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں, وہ جو دین کے پہرے دار ہیں, وہ جو دین کے علماء ہیں, فرمایا یہ میرے نائب ہیں. ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ پتہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں علماء پہ بہت زبان درازی کا انداز بڑھ گیا. 4-5 بندے یہاں بیٹھ جائیں گے, وہ موضوع گفتگو چھڈو جی مولویوں نو, چھوڑو جی ان کی بات. میں نے کہا یار آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے جی یہ بس یہ وہ فلاں جگہ پہ دیکھو خرابی ہو گئی, فلاں جگہ پہ خرابی. میں نے کہا آپ جس شعبے سے بھی جڑے ہوں وہ سارا شعبہ ٹھیک ہے. آپ بینکنگ کو دیکھیے, آپ جو ہے وہ میڈیکل کو دیکھیے, آپ انجینئرنگ کو دیکھیے, آپ دیگر شعبوں کو دیکھیے, آپ کارخانوں کو فیکٹریز کو دیکھ لیجئے, سارے ٹھیک ہیں. وہ کہیں گے نہیں اس میں بھی خرابیاں ہیں. تو میں نے کہا آپ نے کبھی یہ کہا ہے کہ سارا میڈیکل کا شعبہ خراب ہے, سارا انجینئرنگ کا شعبہ خراب ہے, سارا فلاں ڈپارٹمنٹ خراب ہے؟ وہ کہتے نہیں سارے خراب تو نہیں ہیں. تو میں نے کہا پھر تمہاری تسلی جو ہے وہ علماء پہ ہی ہوتی ہے. بھائی بات یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, جو بڑی چیز ہے ایک منصب ہے, ظاہر ہے اس کی نکالیاں بھی تو ہوں گی نا, مارکیٹ میں لٹیرے بھی تو آئیں گے نا. جس طرح پیری فقیری اور تصوف ہے تو ہر دوسرا بندہ ملنگ بن کے بیٹھا ہوا ہے, یہ بنگالی بابا ہے, یہ فلاں عامل ہے, یہ فلاں عامل ہے, تو بندہ اس کی وجہ سے داتا صاحب کے خلاف بولنا شروع کر دے, بندہ اس کی وجہ سے بابا فرید الدین گنج شکر کے خلاف بولنا شروع کر دے, ان بہروپیوں کی وجہ سے بندہ مجدد پاک کے خلاف زبان کھولنا شروع کر دے. یوں نہ ہو سیدھے برچھی تان کر, اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر. وہ اشفاق صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, وہ کہتے ہیں لوگ مزاج یہ ہوتا ہے دین کے خلاف بات کریں, مذہب کے خلاف بولیں, لیکن چونکہ مذہب کے اوپر بولنے سے تو پھر گستاخی کا فتویٰ لگ جاتا ہے نا. مذہب کے خلاف بول نہیں پاتے تو علماء کے خلاف بول کے بڑاس نکال لیتے. تو خدارا یہ مزاج نہ بنائیے. آپ کو جو شکوے ہیں, شکایتیں ہیں, جو خرابیاں ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس ایک خرابی کو لے کے آپ پورے کے پورے سسٹم کے اوپر انگلی اٹھا دیں. دین اور مذہب کے بارے میں جو مذہب کی آپ کو تلقین کرتے ہیں, کمی کوتاہی ہر طرف ہو سکتی ہے. کیا ہمارا جو والد ہے, والد معصوم عن الخطا ہوتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ باپ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ بندے لوگ بیٹھے ہیں, توجہ ہے, باپ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے نا بھائی, لغزشیں ہو جاتی ہیں. کبھی کسی نے کسی بندے کو دیکھا ہے وہ 5-7 بندوں میں بیٹھا ہوگا, یار میرا باپ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, کوئی کہے گا نہیں یار وہ ایک وہ بات ہو جاتی ہے بتقاضۂ بشریت, اتنی باتیں اچھی بھی تو ہیں. تو جو روحانی اعتبار سے گائیڈ کرنے والے ہیں, رہنمائی کرنے والے ہیں, دین سکھانے والے ہیں, ان کے لیے ہر مجلس جو ہے وہ جناب ان کو مشق ستم بنایا ہوا ہے. باقاعدہ جناب چوکوں کو, چراہوں کو, دکان کے جناب آگے جو بیٹھنے کی جگہ ہیں وہ جگہ بنی ہوئی ہیں, اس لیے وہ غیبت چوک بنے ہوئے ہیں, وہ جناب چگلیوں کے چوک بنے ہوئے ہیں. وہ ادھر نماز پڑھ کے جاتے ہیں, ادھر چوک میں کھڑے ہو گئے مولویوں کی باتیں, مولویوں کو. تو دوستان ذی وقار اپنے مزاج کو اس اعتبار سے بھی بدلیں, ہم تھوڑا اس گھٹن سے نکلیں. یہ کون ہمیں سکھا رہا ہے؟ یہ مزاج تو نہیں تھا. خرابی تو کسی ایک جگہ پہ ہوتی ہے. آپ جب پورے سسٹم کو برا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے خرابی آپ میں ہے.
کوئی بات ایسی آپ کے ذہن میں ڈال دی گئی ہے جو آپ کو پورے کے پورے نظام کے اوپر انگلی اٹھانے پہ مجبور کر رہی ہے. اصلاح کرنی چاہیے، بگاڑ اور فساد پیدا نہیں کرنا چاہیے. تو امام الانبیاء علیہ السلام نے اس درجے کے لوگوں کو اپنا نائب قرار دیا، اپنی نیابت ان کو سونپی ہے. دیگر بہت ساری باتیں ہیں، آخری بات اور بات سمیٹ دوں گا اسی عنوان پر کہ حضور نے دعائیں دی ہیں. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس حکمران پہ رحم کرے، اس حکمران پہ رحم کرے جس کو حکمرانی ملی اور اس نے رعایا کا خیال کیا. جس حکمران نے حکمرانی میں رعایا کا خیال کیا، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال کیا، حضور فرماتے ہیں اللہ ایسے حکمران پہ رحم کرے تو وہ بھی رحمت کا باعث ہے. لیکن جس نے ان کے ساتھ زیادتی کی، ناانصافی کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا قیامت کا دن آئے گا جن لوگوں کو حکمرانیاں ملی تھی وہ روئیں گے اور کہیں گے کاش ہمیں حکمرانیاں نہ ملتی، ہماری پیشانی پہ رسی باندھ کے زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جاتا مگر حکمرانی نہ دی جاتی، کیونکہ آج تو جواب بھی دینا ہے، جتنی بڑی حکمرانی ہے اتنا بڑا جواب دینا پڑے گا. حضرت عمر یہ بات نہیں کہا کرتے تھے فرات کے کنارے بکری کا بچہ پیاسا مر جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا، حضرت عمر سے تو بکری کے بچے کے بارے میں پوچھا جائے گا، حکمرانوں سے ان کی رعایا کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اس لیے اپنے مزاج کو اس انداز کے مطابق ڈھالیے کہ معاشرے کے معاملات بھی دیکھے جائیں، سرکار